چاہتا ہوں اللہ جب بھی موقع دے کچھ ایسا کر جاؤں کہ لوگ یاد رکھیں کہ ممتاز راٹھور کا بیٹا تھا۔ کہا تھا کہ آج تو نے ایک غریب کی حکومت کو امیر ہوتے ہوئے ختم کیا، یاد رکھنا ایک وقت آئے گا تم سے بڑا امیر تمہیں وزیر اعظم نہیں بننے دے گا۔ میں کوٹلی جاتا ہوں تو دل کرتا ہے کوٹھی بڑی لوں اور بڑی گاڑی لوں۔ باغ جاتا ہوں تو غربت یاد آتی ہے، راولہ کوٹ جاتا ہوں تو سیاست کرنے کا دل کرتا ہے۔ آج میرے سامنے گورکھ دندا میں بیٹھے ہیں، کانپیں ٹانگ تو نہیں رہی۔ سر کانپیں جن کی ٹانگ نہیں ہے وہ شروع ہو چکی ہے میرے خیال میں اسلام آباد کے اندر، وہ آپ نے محسوس کر لیا ہوگا۔ اس وقت بھی میرے سامنے بیٹھے ہیں اور گلے کے بٹن کھلے ہیں، کسی بالی ووڈ کی فلم سے متاثر ہیں؟ شاید پیپلز پارٹی کا کلچر بھی یہی ہے، بٹن اور بازو کھلے رکھنا۔ کشمیر کے خطے میں رہتے ہیں، سادہ لوگ ہیں، یہاں کوئی خطرہ بھی نہیں ہے، پھر بھی باڈی گارڈ ساتھ رکھتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ سر اتنے باڈی گارڈ تو ساتھ نہیں رکھتا، لیکن کتنے پڑھے لکھے ہیں؟ سمپل گریجویٹ۔ مستقبل میں پیپلز پارٹی کے صدر ہیں؟ پارٹی نے اعتماد کیا تو بن بھی سکتا ہوں۔ آپ کو خود بھی اعتماد ہے؟ جو ذمہ داریاں ملی اسے پورے دیانتداری سے نبھانے کی کوشش کی بھی ہے، کر بھی رہا ہوں۔ کس کس جماعت میں رہے؟ میں نے تو دیکھیے اپنی جو سیاست کا آغاز کیا، جو کہ میں سیاست میں پہلے سے نہیں تھا، میرے والد صاحب کیوں گئے مسلم قصص میں باپ دادا کی جماعت کو چھوڑ کے؟ ناتجربہ کاری کی وجہ سے۔ ناتجربہ کار کون تھا؟ سیاست میں چونکہ آپ عوام کے کہنے پہ سیاست کرتے ہیں، مسلم کانفرنس کی حکومت تھی۔ آج تک وہ سزا کاٹ رہے ہیں آپ پرانے دور کی اپنی اسی پرانی پارٹی میں؟ بالکل صحیح بات ہے، مجھے پیپلز پارٹی میں قبول اس طرح سے نہیں کیا جا رہا تھا، اور شاید اس کی وجہ والد صاحب کے جو پرانے سیاسی حریف تھے وہ آج بھی آپ کو قبول کرتے ہیں؟ دیکھیے ہر دور کے اپنے تقاضے ہیں۔ آپ زبردستی گھسے پیپلز پارٹی؟ میں زبردستی داخل ہوا، اور جب داخل ہو گئے تو والد صاحب سفید پوش انسان تھے، آپ ایک بار وزیر بنے اور اب پھر سے ایم ایل اے ہیں، تو کیسے گزر اوقات ہوتی ہے؟ ذریعہ معاش کیا ہے؟ یقیناً والد صاحب سفید پوش آدمی تھے، ہم بھی اسی طرح کوئی اتنے زیادہ سیٹل نہیں ہیں، لیکن میرے والد صاحب کیا جمع پونجی چھوڑ کے گئے؟ تو ان کے سارے بینکوں سے کل ملا کے 17,500 روپیہ نکلے۔ بس والد صاحب آپ کے 9 ماہ وزیر اعظم رہے۔ جی جی۔ آج ان کے بیٹے کو کیا لگتا ہے کہ وہ کیوں 9 ماہ وزیر اعظم رہے؟ 5 سال کیوں نہیں رہ سکتے تھے، لیکن خودداری کے ساتھ سیاست کی حکومت۔ آپ کے والد صاحب اگر یہ جملہ نہ کہتے کہ میں منگلہ سے سوئچ بند کر دوں گا تو شاید وہ وزارت عظمت سے فارغ نہ ہوتے، یہ خودداری تھی؟ انہوں نے بڑے ایسے جملے کہے اور یہ ایک بڑی وجہ تھی، یقیناً یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ والد صاحب کا ایک تاریخی جملہ، اس کو نصیحت کہیں یا وصیت کہیں، لیکن تھی اولاد کے لیے نہیں، کسی اور کے لیے۔ کہا تھا کہ آج تو نے ایک غریب کی حکومت کو امیر ہوتے ہوئے ختم کیا، پرسو سلطان یاد رکھنا ایک وقت آئے گا تم سے بڑا امیر تمہیں وزیر اعظم نہیں بننے دے گا۔ ہمارے دوست نے پچھلے دنوں یہ بیچلر صاحب سے بات کی، میں کوٹلی جاتا ہوں تو دل کرتا ہے کوٹھی بڑی لوں اور بڑی گاڑی لوں۔ باغ جاتا ہوں تو غربت یاد آتی ہے، راولہ کوٹ جاتا ہوں تو سیاست کرنے کا دل کرتا ہے۔ ایک آپ ٹھہرے کہ والد صاحب کو جہاں غربت یاد آتی ہے، آپ غربت کو چھوڑ کے اسلام آباد میں رہتے ہیں، وہاں نہیں رہتے؟ نہیں، اصل میں اس کی وجہ یہ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو میں چونکہ چودھری عزیز صاحب آپ کے مد مقابل ہیں، کتنے گروپ ہیں پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں؟ سر گروپ ہر پارٹی میں ہوتے ہیں۔ یہ واقعہ درست ہے کہ جب وہ دل کی عرضے میں مبتلا تھے، اسپتال میں تھے، کوئی وزیر آئے، کہا سائن کیجئے، انہوں نے کہا ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، تو اس وزیر نے کہا ہاتھ میں دل پہ رکھوں گا، آپ دستخط کر دیجئے۔ وہ کون تھے؟ سر بہت سارے پردہ نشین تھے جن کے نام میں نہیں سمجھتا ہوں کہ سامنے آنے چاہیے، لیکن وہ وقت ایسا تھا کہ جس میں سیاسی بلیک میلنگ عروج پر تھی، اور لوگ کاغذ پر دستخط کرانے سے پہلے اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہتے تھے کہ آپ اس پہ سائن کریں اور تحریر کو بعد میں پڑھیے گا، تو یہی وجہ تھی کہ انہیں اس اسمبلی کو توڑنا پڑا بلیک میل ہو کر حکومت کرنے کے بجائے۔ آپ کے والد صاحب کے دل کے اوپر جس نے اپنا ہاتھ رکھا وہ رفیق نیر تھے، بطور تجزیہ نگار ایک ٹی وی چینل کے اوپر 2.5 سال بیٹھتے رہے، تو یقیناً آپ مجھے بتا سکیں گے اور سمجھا سکیں گے کہ یہ پاکستان میں تبدیلی آئے گی؟ عمران خان کے جانے کے بعد یقیناً تبدیلی آئے گی، آزاد کشمیر میں بھی آئے گی۔ ان کے لیے چلنا بڑا مشکل ہے، نیازی صاحب کے لیے چلنا بڑا مشکل ہے۔ اچھے انسان ہیں لیکن اکیلے ہیں۔
मुस्तकबिल करीब में बैरिस्टर सुल्तान आपके साथ होंगे? ये तो बैरिस्टर साहब बता सकते हैं कि वो किसके साथ होंगे। बैंक बैलेंस कितना है? बस ना होने के बराबर ही है। गुज़र औकात अच्छी हो, गुज़र औकात हो जाते हैं। अल्लाह पे तवक्कल है। किस तरह की ख्वाहिशें हैं? चाहता हूँ अल्लाह जब भी मौका दे कुछ ऐसा कर जाऊँ कि लोग याद रखें कि मुमताज़ राठौर का बेटा था। बहुत शुक्रिया आपके टाइम को। मेहरबान। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।